وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين اور نہیں ہم نے نازل کی اس کی قوم پر من بعدہ ہی اس کے بعد من جندن کوئی بھی لشکر من السماء آسمان سے وما كنا منزلین اور نہ ہی ہم نازل کرنے والے ہیں. ہم اصحاب القریہ والا قصہ پڑھ رہے ہیں. اصحاب القریہ کے قصہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی جس کا نام انطاکیہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 رسول بھیجے، 2 رسول بھیجے. ان بستی والوں نے 2 رسولوں کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے تیسرا رسول بھیج دیا. تو انہوں نے 3 رسولوں کو جھٹلایا اور انہوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ تکلیف دینے کا، ان کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا. تو بستی کے دوسرے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کل ہم نے تفصیل سے پڑھا. تو اس نے آ کر اپنی قوم کو تبلیغ کی اور کہا کہ ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان کی پیروی کرو. اور اپنی قوم کو اس نے دین اسلام کی طرف، حق کی طرف، ان رسولوں کی طرف دعوت دی. تو اس کو اس کی قوم والوں نے قتل کر دیا. لیکن وہ شخص جو ہے وہ قتل ہونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کیا، کل ہم نے پڑھا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ کاش کہ میری قوم جان لے، اللہ نے جو مجھے معاف کیا ہے اور اللہ نے جو مجھے عزت دی ہے، کاش کہ میری قوم کو اس کا بھی علم ہو جائے. کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا. تو گویا کہ یہ شخص اپنی قوم کو بڑا ہی ہمدرد اور خیرخواہ تھا. پہلے اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ قوم والے جو ہیں وہ اب علی اعلان جو ہیں وہ اب نبیوں کو، رسولوں کو تکلیف دینے والے ہیں اور ان کو قتل کرنے والے ہیں، تو اس نے جو ہے پھر علی اعلان قوم کو دعوت دی رسولوں کی طرف.
قوم کی خیر خواہی کی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے قوم کو دعوت دی تو قوم والوں نے اس کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو اس کے باوجود یہ اپنی قوم کی خیر خواہی سے باز نہیں آیا۔ یہ اپنی زندگی میں بھی اس نے قوم کی خیر خواہی کی، یا قوم اتبعوا المرسلین کہہ کر کہ اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو، اور مرنے کے بعد پھر اس نے اپنی قوم کی خیر خواہی کی، حالانکہ اس کو اس کی قوم نے قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، لیکن جب اللہ نے اسے عزت دے کے جنت میں داخل کیا جیسے ہم نے کل پڑھا، تو اس نے کہا کاش کہ میری قوم جان لے کہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے، اللہ نے مجھے معاف کیا ہے، کاش کہ قوم کو اس بات کا بھی علم ہو جائے، کیوں؟ تاکہ وہ ایمان لے آئے، اسے پتہ لگے کہ جو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کے اندر اگر انہیں تکلیفیں آتی ہیں، ان کی جان بھی چلی جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کیا انعامات دیتے ہیں۔ کاش کہ میری قوم کو اس کا علم ہو جائے اور میری قوم بھی ایمان لے آئے۔ تو اس نے قوم کے ظلم و ستم کے باوجود اس نے پھر قوم کی خیر خواہی کی۔ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے، تفسیروں میں لکھا ہے، اس کی قوم نے اسے پاؤں تلے روند روند کر مار دیا تھا، بڑے ظلم کرتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ قوم کا کتنا ہمدرد تھا کہ اس نے زندگی میں بھی قوم کی خیر خواہی کی اور مرنے کے بعد بھی اس نے قوم کی خیر خواہی کی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے جن کا نام عروہ بن مسعود تھا۔ عروہ بن مسعود تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ ایمان لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 9 ہجری کی بات ہے۔ تو یہ 9 ہجری کو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، مسلمان ہوئے، پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ یہ اپنی قوم کے پاس جائیں اور جا کر انہیں دعوت دیں دین اسلام کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ اگر تم اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دو گے اور تمہاری قوم جو شرک کرتی ہے اور جو بتوں کی عبادت کرتی ہے، تم اگر اس کا رد کرو گے تو تمہاری قوم تمہیں قتل کر دے گی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہاری قوم تمہیں قتل نہ کر دے۔ بہرحال انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، انہوں نے اصرار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ تو حدیث میں ہے فرجع الی قومہ مسلما، تو وہ اپنی قوم کے پاس اسلام کی حالت میں آئے، عشاء کے وقت آئے، تو فجاءتہ ثقیف یحیونہ، تو ثقیف آئے ان کی قوم والے، وہ انہیں تحفے پیش کرنے لگے۔ فدعاہم الی الاسلام، تو انہوں نے ان کو اپنی قوم کو اسلام کی طرف پکارا۔ فتہموہ، تو ان کی قوم والوں نے ان پہ تہمتیں لگائیں۔ واغضبوہ، اور انہوں نے انہیں غصہ دلایا۔ واسمعوہ ما لم یکن یحتسب، وہ باتیں انہیں سنائیں جن کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ ان کی قوم والی ان کا احترام کرتی تھی، ان کا دھیان کرتی تھی، لیکن جب انہوں نے بتایا کہ میں اسلام لے آیا ہوں اور انہوں نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی، تو قوم والوں نے انہیں بہت برا بلا کہا، تہمتیں لگائیں، ایسی باتیں سنائیں جن کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ ثم خرجوا من عنده، پھر قوم والے ان کے پاس سے نکل گئے۔ حتی اذا اسحروا وطلع الفجر، حتیٰ کہ جب سحری کا وقت ہو گیا، فجر کے طلوع ہونے کا وقت ہو گیا، قام علی غرفۃ فی دارہ، تو وہ اپنے گھر میں کمرے کے اندر کھڑے تھے۔ فاذن بالصلاۃ وتشہد، انہوں نے نماز کے لیے اذان کہی۔ فرماہ رجل من ثقیف، تو ثقیف کے ایک آدمی نے انہیں تیر مارا دور سے، فقتلہ، اور انہیں شہید کر دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی آپ نے فرمایا مثل عروہ مثل صاحب یاسین، عروہ کی مثال سورہ یاسین والے شخص کی ہے، جس کا ذکر جو ہے وہ ہم نے پڑھا۔ دعا قومہ الی اللہ فقتلوا، انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، قوم کی خیر خواہی کی، قوم والوں نے آگے سے قتل کر دیا۔ تو فرمایا کہ عروہ کی مثال سورہ یاسین والے شخص کی ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص کا ذکر ہے، اس شخص کا نام حبیب تھا، کعب بن احبار، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص حبیب بن زید بن عاصم تھا جو بنو مازن قبیلے کا تھا۔ تو مسلمہ کے پاس مسلمہ نے اس شخص کو قید کر دیا۔ جب مسلمہ کو پتہ لگا، مسلمہ وہ تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جھوٹا، جب مسلمہ کو پتہ لگا کہ یہ شخص جو ہے یہ مسلمان ہو گیا ہے، تو مسلمہ نے اس شخص کو قید کر لیا
اور پھر مسیلمہ اس کو اپنے پاس اپنے دربار میں بلا کر کہنے لگا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ فیقول نعم، تو وہ کہنے لگا ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو مسیلمہ کہنے لگا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیقول له لا اسمع، تو وہ حبیب کہنے لگا مجھے آواز نہیں آ رہی، کیا کہہ رہے ہو؟ مسیلمہ نے کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہنے لگا ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ تو مسیلمہ نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے لگا مجھے آواز نہیں آ رہی، کیا کہہ رہے ہو؟ فیقول مسیلمہ نے کہا اتسمع ھذا ولا تسمع ھذا، وہ بات تمہیں سمجھ آتی ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ فیقول نعم، اس نے کہا ہاں ایسی بات ہے، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی جو تم کہہ رہے ہو۔ فجعل یقطعہ عضوا عضوا، تو اس شخص نے مسیلمہ نے اس شخص کا ایک ایک عضو کاٹنا شروع کر دیا۔ کلما سألہ لم یزدہ علی ذلک، اس سے بار بار سوال کرتا رہا میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو اس نے مزید کوئی لفظ نہیں کہا، یہی الفاظ دہراتا رہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، تجھ پر ایمان نہیں لاتا، حتیٰ کہ یہ شخص جو ہے یہ فوت ہو گیا اسی کے ہاتھوں میں۔ تو کعب کہتے ہیں کہ اس کا نام حبیب تھا، اس شخص کا نام بھی حبیب تھا۔ وکانہ واللہ صاحب یاسین اسمہ حبیب، اور جو سورہ یاسین والا شخص تھا اس کا نام بھی حبیب تھا، کل ذکر کیا تھا آپ کو، اس شخص کا نام حبیب نجار تھا، تو اس شخص کا نام بھی حبیب تھا۔ تو اسے مسیلمہ کذاب نے جو ہے وہ اس طرح کر کے تکلیف دے دے کر شہید کر دیا۔ تو دیکھیے لوگوں نے جو ہے وہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تربیت یافتہ تھے انہوں نے دین اسلام کے لیے جو ہے وہ کتنی قربانیاں دیں، اور اسی طرح پچھلی قوموں میں بھی لوگوں نے دین اسلام کے غلبے کے لیے کتنی قربانیاں دیں، اپنی جانیں قربان کی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کا قصہ ذکر کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اس کی قوم نے اسے قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور پھر اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ تو پھر وہ مرنے کے بعد اپنی قوم کی خیر خواہی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ کاش کہ میری قوم کو علم ہو جائے کہ اللہ نے مجھے کتنی عزت دی ہے۔ کل یہاں تک پڑھا تھا، تو اس سے آگے وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اللہ فرماتے ہیں نہیں ہم نے نازل کی اس کی قوم پر اس کے بعد من جند کوئی لشکر، من السماء آسمان سے، وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہم نازل کرتے ہیں۔ جب اس کی قوم والوں نے اس کے ساتھ یہ ظلم کیا تو ہم نے پھر اس ظلم کا بدلہ لینے کے لیے اس کی قوم پر کوئی آسمان سے لشکر نہیں اتارے، کوئی آسمان سے ہم بہت بڑا لشکر بھیجتے اس کی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ اس کی قوم نے جو ظلم کیا تو ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا، وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہم اس طرح لشکر بھیجا کرتے ہیں۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، نہیں تھی وہ مگر چیخ ایک ہی، فاذا هم خامدون، بس اچانک ہی وہ سب بھج کے رہ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قوم اللہ کے ہاں اتنی ذلیل اور رسوا ہوئی کہ پھر اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کوئی آسمان سے بڑا لشکر نہیں بھیجا۔ ایسی قوم کے لیے اللہ کو بڑے لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک چیخ ہی آئی آسمان سے اور یہ سب کے سب بھج کے رہ گئے۔ خمدہ کہتے ہیں آگ کا بھج جانا، تو یہ زندگی کی حرارت ہوتی ہے انسان کے اندر، تو ان کی زندگی کی حرارت ختم ہو گئی اور سب کے سب بھج کر رہ گئے، جیسے شعلہ چمکتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، تو اس طرح سب آن واحد میں ختم ہو گئے، مر گئے، صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے ایک ہی چیخ ماری اور ان کی جسم کی حرارت، دل بند ہو گئے ان کے، اور ان کی جسم کی حرارت ہی ختم ہو گئی۔ اللہ نے کوئی بہت بڑا لشکر نہیں بھیجا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ایسے اپنے دشمنوں کے لیے کوئی اللہ بہت بڑا لشکر بھیجتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ایک ہی چیخ کافی ہوتی ہے۔ اچانک ہی یہ بھج کر رہ گئے۔ یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ اب حسرت کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر افسوس ہے، بندوں پر افسوس ہے۔ ما یأتیہم من رسول، نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس رسول کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کون سا رسول ہے جو لوگوں نے چھوڑا ہے؟ ہر رسول کا لوگوں نے مذاق ہی اڑایا ہے، حالانکہ یہ رسول جو ہیں یہ کوئی اپنے فائدے کے لیے نہیں آتے، یہ قوم کو قوم کی خیر خواہی کرتے ہیں، قوم کے جو ہے وہ اصلاح کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسے
جیسے کہ تم لوگ جو ہے نا وہ ایک آگ کا گھڑا ہے، تم لوگ اس آگ کے گھڑے میں کود کر جو ہے وہ جانے کی کوشش کرتے ہو، میں تمہاری کمر سے پکڑ کے تمہیں روکنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نبیوں کی مثال تو یہ ہوتی ہے اپنی قوم کے لیے۔ تو قوم والے کیا کرتے ہیں نبیوں سے، اور نبیوں کے جو ورثاء ہوتے ہیں ان کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اور زیادتی کی وجہ ایک ہی ہوتی ہے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، صرف ایک وجہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اور اس اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اپنا کوئی فائدہ ہے، قوم کا فائدہ ہوتا ہے، قوم کو جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں پر حسرت ہے، لوگوں پر افسوس ہے کہ کوئی رسول نہیں ان کے پاس آیا مگر ہر رسول کا انہوں نے مذاق اڑایا، کسی رسول کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ جس طرح یہ اصحاب القریہ والے، انہوں نے اپنے رسولوں کا مذاق اڑایا، اپنے رسولوں کا انکار کیا، ہر قوم نے یہی کیا، قریش مکہ نے بھی یہی کیا، ہر قوم نے یہی کیا، پہلے بھی یہی ہوتا رہا، قریش مکہ نے بھی یہی کیا، آج کون سا کم ہو رہا ہے؟ آج بھی یہی تو ہو رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ آج بھی جو ہے وہ قوم والے سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں نا۔ ایک وہ امت ہوتی ہے جو دعوت قبول کر لیتی ہے جس کو امت اجابت کہتے ہیں، اور ایک وہ امت ہوتی ہے جو دعوت قبول نہیں کرتی، جو ایمان نہیں لاتی، جس کو امت دعوت کہتے ہیں۔ تو قوم والے پہلے بھی ہمیشہ یہی کرتے رہے، نبیوں کا مذاق اڑاتے رہے، نبیوں کا انکار کرتے رہے، تکلیفیں دیتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے دور کے لوگوں نے بھی یہی کیا، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ نبیوں کے ورثاء کا، دین اسلام کا، تو یہ ایک وقتی معاملہ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے، اپنے نبیوں کی عزت کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی ہے۔ جو لوگ نبیوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں، یہ نبیوں کے ورثاء کے ساتھ پھر اللہ انہیں چھوڑتے نہیں ہیں۔ اللہ کے ہاں دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، سورہ حجر آیت نمبر 89، وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں واضح ڈرانے والا ہوں، میرا کام تمہیں ڈرانا ہے۔ کس سے ڈرانا ہے؟ تمہیں تمہارے برے انجام سے ڈرانا ہے، تمہیں آگ سے ڈرانا ہے کہ کہیں تم اللہ کے عذاب کا، جہنم کی آگ کا شکار نہ ہو جاؤ، خیر خواہی قوم کی۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جس طرح کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا عذاب۔ تقسیم کرنے والے مراد کون ہے؟ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، قرآن کو نہ مانا۔ فوربک لنسألنہم اجمعین، اللہ فرماتے ہیں فوربک، اے نبی آپ کے رب کی قسم ہے مجھے آپ کے رب کی قسم۔ نبی کا رب کون ہے؟ اللہ۔ کہہ کون رہا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قسم اٹھا لیں کہ مجھے میری قسم، لیکن اللہ تعالیٰ نبی کے ساتھ اپنا تعلق بیان کرتے ہوئے اور نبی کے ساتھ جو اللہ کی محبت ہے اللہ وہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے نبی مجھے آپ کے رب کی قسم، لنسألنہم اجمعین، کہ ہم ان سب کو پوچھ لیں گے، کسی کو چھوڑیں گے نہیں، ہم ان کے ساتھ پورا حساب برابر کریں گے، عما کانوا یعملون، جو یہ عمل کرتے تھے، جو دنیا کے اندر یہ نبیوں کے ساتھ کرتے رہے، آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہم ان سے پوری طرح نمٹ لیں گے۔ فاصدع بما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اعلان کر دیں، آپ ببانگ دہل سب کے سامنے دعوت بیان کر دیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین سے آپ منہ موڑیں، مشرکین آپ کو برا بلا کہیں گے، مشرکین آپ کو تکلیفیں دیں گے، آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے ان سے اعراض کرنا ہے، منہ موڑنا ہے۔ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو مذاق اڑانے والے ہیں ان سے ہم خود نمٹ لیں گے، ان کو ہم خود کافی ہو جائیں گے، ان کا بدلہ نبی سے مذاق اڑانے کا بدلہ اللہ فرماتے ہیں ہم کافی ہوں گے انہیں، ان کے لیے ہم ہی کافی ہیں، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو لوگ بناتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے، ان کو ان قریب پتہ لگ جائے گا۔ دنیا کے اندر شیطان نے انہیں
غفلت میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ یہ دنیا کے اندر نبیوں سے، دین اسلام اور نبیوں کے ورثاء کے ساتھ یہ دشمنی کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس کرتے، آپ کو برا بلا کہتے، آپ کے گھر والوں کے بارے میں، اور ہر ممکن طریقے سے آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں ہر بات کا پتہ ہے، ایک ایک بات کا پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے جو یہ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ مبارک تنگ ہوتا ہے، آپ کے سینے میں گھٹن ہوتی ہے کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں، یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک، آپ کا کام کیا ہے؟ آپ تسبیح کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وکم من الساجدین، آپ سجدے کریں زیادہ سے زیادہ، آپ اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کریں حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے۔ آپ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لیں، انہیں ڈراتے رہیں، یہ جو یہ تکلیفیں دے رہے ہیں، برا بلا کہہ رہے ہیں، اس کی زیادہ پرواہ نہ کریں، وہ جب ہمارے پاس آئیں گے ہم ان سے خود ہی نمٹ لیں گے، آخرت میں یا دنیا میں بھی۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں۔ تو یہ جو سارا ظلم و ستم ہمیشہ ہوتا رہا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آج بھی ہمیشہ ہوتا رہا مسلمانوں کے ساتھ۔ تو یہ سب چیزیں اللہ سے کوئی چھپی نہیں ہیں، کوئی پوشیدہ نہیں ہیں، اللہ کے سامنے ایک ایک چیز واضح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں پر حسرت ہے، ما یاتیہم من رسول، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ ہر رسول کا مذاق اڑاتے رہے۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا اور نہیں انہوں نے دیکھا، کم اہلکنا، کتنی ہم نے ہلاک کی، قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، بستیاں، ان سے پہلے بستیوں نے بھی یہی کام کیا، اپنے رسولوں کا انکار کیا، رسولوں کا مذاق اڑایا، اللہ کی وحی کا انکار کیا۔ تو کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، یہ نہیں دیکھتے، یہ غور نہیں کرتے۔ انہم الیہم لا یرجعون، بے شک وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے اب وہ ہلاک ہو چکے ہیں، تباہ و برباد ہو چکے ہیں، اب وہ دنیا میں واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے، وہ اب ایک دفعہ اپنے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اب قیامت کے دن ان کا حساب ہوگا، اب دنیا میں دوبارہ انہوں نے واپس نہیں آنا، وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور جب اللہ ان کو بھی تباہ کریں گے، جب اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیں گے، پھر یہ بھی واپس نہیں لوٹ سکیں گے، پھر یہ میدان محشر میں اللہ کے حضور آئیں گے، اور پھر وہاں ان کے لیے ایک الگ عذاب تیار ہے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں ہیں یہ تمام مگر یہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے، ان میں سے کوئی ایک بھی بچ نہیں پائے گا، کوئی ایک بھی چھٹ نہیں پائے گا، یہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر ہوں گے۔ یہ جو سب نبیوں کے مذاق اڑاتے رہے، نبیوں کی تکذیب کرتے رہے، دنیا کی غفلتوں کے اندر مبتلا رہے، تو ہم نے ان کو کس طرح ہلاک کیا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ وہ اب دنیا میں واپس نہیں لوٹیں گے ان کی طرف، لیکن یہ سب کے سب ہمارے پاس اکٹھے کیے جائیں گے، ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے، اور پھر اللہ نے ان سے وہاں نمٹنا ہے۔ تو گویا کہ ان آیات میں تسلی ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کو اسلام کی وجہ سے تکلیفیں دی جاتی ہیں، اور جن کو برا بلا کہا جاتا ہے، جن پہ ظلم و تشدد ہوتا ہے، ہمیشہ سے ہوتا رہا۔ اللہ نے قرآن کریم میں اصحاب الاخدود کا ذکر کیا، دیگر قوموں کا ذکر کیا کہ بادشاہوں نے، جو اقتدار والے تھے، انہوں نے گھڑے کھود کھود کر آگ جلائی، جو لوگ مسلمان تھے، جو لوگ جو ہے وہ شرک نہیں کرتے تھے، توحید کا جنہوں نے اعلان کیا، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس آگ میں ان کو پھینک دیا جائے، اور ان کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ اللہ نے سورہ بروج میں ذکر کیا، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، یہ اخدود والے، خندقوں والے ہلاک ہو جائیں۔ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ، آگ والے جنہوں نے ایندھن والی آگ جلائی تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، یہ گھڑوں کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، مومنوں کے ساتھ جو کچھ یہ کر رہے تھے یہ اس کو دیکھ رہے تھے، گواہ بھی تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، انہوں نے نہیں انتقام لیا مگر صرف اس بات کا کہ وہ اللہ عزیز و حمید پر ایمان لائے تھے۔ کوئی جرم نہیں تھا مسلمانوں کا جن کو انہوں نے آگ میں جلا دیا، ان کا صرف یہ جرم تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، اور کوئی جرم نہیں تھا۔
الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ پھر فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، جنہوں نے فتنے میں ڈالا مومن مردوں اور عورتوں کو پھر توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ پھر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، جو ایمان لائے تھے نیک عمل کیے تھے ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ تو ہمیشہ سے یہ سلسلہ چلتا رہا ہے ظلم و ستم کا، تو اللہ مومنوں کو پھر انعام دیتے ہیں اور کافروں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ فرمایا وآیۃ لہم الارض المیتہ احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یأکلون، اور نشانی ان کے لیے الارض المیتہ مردہ زمین ہے، احییناہا ہم زندہ کر دیتے ہیں اس کو، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا اور ہم نکالتے ہیں اس سے دانہ، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ پس اس سے وہ کھاتے ہیں۔ پچھلی آیت کریمہ میں، پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ظالموں کا ذکر کیا، ایمان نہ لانے والوں کو ذکر کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہمیشہ سے ہی پرانی قومیں اپنے رسولوں کا مذاق اڑاتی رہیں، ایمان نہیں لاتی رہیں۔ کیوں ایمان نہیں لاتی رہیں؟ اس غفلت میں کہ شاید دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، آخرت کا انکار کرتے رہے، بعث بعد الموت کا انکار کرتے رہے۔ پرانی قومیں بھی انکار کرتی رہیں، قریش مکہ بھی انکار کرتے رہے، اور جو آخرت کا انکار کرے پھر وہ اس کو کس بات کا ڈر ہوگا؟ جو آخرت کو مانے وہی ڈرے گا کہ قیامت کے دن حساب کتاب ہو سکتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہوگا۔ جو قیامت کے دن کا ہی انکار کر دے، جس کا عقیدہ ہو قیامت آنی نہیں، تو پھر تو اس کو تو کوئی چیز روک نہیں سکتی ظلم کرنے سے، زیادتی کرنے سے، اس کے نزدیک سب کچھ دنیا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گویا کہ بعث بعد الموت کی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ پرانی قومیں بھی آخرت کو نہیں مانتی رہیں، قریش مکہ بھی بعث بعد الموت کا انکار کرتے رہے۔ فرمایا ان کے لیے، قریش کے لیے بہت بڑی دلیل ہے الارض المیتہ، مردہ زمین، زمین مردہ ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، احییناہا ہم اس کو زندہ کرتے ہیں۔ کیسے زندہ کرتے ہیں؟ پانی بھیج کر، بارش بھیج کر۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا ہم نکالتے ہیں اس سے دانہ، سبزیوں کا، پھلوں کا دانہ ہم نکالتے ہیں، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ اسی سے وہ کھاتے ہیں۔ تو یہ جو مردہ زمین تھی جس کو ہم زندہ کر دیتے ہیں، تو جس طرح مردہ زمین اللہ اس کو زندہ کر دیتے ہیں، اللہ اس کو زندہ کرنے پر قادر ہیں، تو یہ اللہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ انسان دوبارہ زندہ ہوں گے اور لازماً ہوں گے، اور پھر انسانوں کا حساب کتاب ہوگا۔ تو لوگوں نے شتر بے مہار نہیں رہنا، لوگ ایسے ہی نہیں چھوڑ دیے جائیں گے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان خیال کرتا ہے کہ اسے فضول چھوڑ دیا جائے گا، بس دنیا کے اندر زندگی گزار کر ختم؟ نہیں، أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا وہ نطفہ نہیں تھا منی کا جو ٹپکایا جاتا ہے؟ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، پھر وہ علقہ ہو گیا، پھر اللہ نے اس کو پیدا کیا، درست کیا۔ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اسی سے پھر اللہ نے نر مادہ دونوں بنائے۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کیا یہ ذات اس پہ قادر نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟ بالکل قادر ہے۔ تو اللہ نے یہاں یہی بات اللہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ یہ لوگ آخرت کو نہیں مانتے، لہٰذا شتر بے مہار ہیں، کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں۔ مردہ زمین جس کو ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم اس سے دانہ نکالتے ہیں، اس سے یہ کھاتے بھی ہیں، جس طرح اللہ اس کو زندہ کرتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ مردہ لوگوں کو قیامت کے دن زندہ کریں گے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، ہم نے بنائی اس میں جنات باغات، ہم نے بنائے اس میں، اس زمین میں باغات، من نخیل کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ اور انگوروں کے۔ جو مردہ زمین تھی کیسے لہلہاتے؟ زندہ باغ، یہ زندگی ہے پوری، تو اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی مردہ زمین سے اللہ فرماتے ہیں ہم کھجوروں اور انگوروں کے باغ نکالتے ہیں۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم جاری کر دیتے ہیں اس میں چشمے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ کھائیں اس کے پھلوں سے، تاکہ اس کا پھل کھائیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور جو عمل کیا ان کے ہاتھوں نے، اور تاکہ یہ کھائیں اس کا پھل۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور جو عمل کیا ان کے ہاتھوں نے۔
جو ان کے ہاتھوں نے عمل کیا یہ وہ کھائیں اور یہ اس زمین سے نکلنے والا پھل کھائیں۔ تو گویا کہ بلکہ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہونا چاہیے لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ کھائیں من ثمرہ اس کا پھل، وما عملتہ ایدیہم، ما نافیہ ہے، اور نہیں عمل کیا یہ ان کے ہاتھوں نے۔ یہ صحیح ترجمہ اس کا یہ ہے وما عملتہ، ما کا مطلب جو کرنے کی بجائے نہیں، ما کا مطلب جو بھی ہوتا ہے نہیں بھی ہوتا ہے، یہاں اس کا مطلب نہیں کرنا بہتر ہے، تاکہ وہ کھائیں اس کا پھل۔ اللہ نے یہ جو زمین سے باغات نکالے کھجوروں کے اور انگوروں کے، اور یہ جو زمین میں چشمے اللہ نے نکالے مردہ زمین سے، یہ اللہ نے کیوں کیا؟ تاکہ لوگ زمین کا پھل کھائیں۔ وما عملتہ ایدیہم، اور نہیں عمل کیا اس پر ان کے ہاتھوں نے۔ یہ جو پھل اور باغات اور چشمے یہ لوگوں کی کوشش سے یہ چیزیں نہیں نکلیں، یہ سراسر اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ نے انعام کیا ہے اور اللہ نے باغات دیے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، یہ لوگوں کی کوشش کی وجہ سے ایسا نہیں ہے۔ افلا یشکرون، کیا پس وہ شکر نہیں کرتے؟ انسان کہہ سکتا ہے کہ جی ہم جب بیج بوتے ہیں اور ہم فصل کاٹتے ہیں اور ہم جو ہے وہ پوری زراعت کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے، لیکن انسان کے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انسان جتنا مرضی کوشش کر لے، اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو، تو اصل میں انسان کے کرنے سے نہیں ہوتا، اصل میں اللہ کے کرنے سے ہی ہوتا ہے، انسان کی محنت سے نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو انسان کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ سراسر اللہ کا انعام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نافرمانوں پر بھی انعام کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری محنت سے تمہیں یہ نہیں مل رہا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بطور انعام تمہیں مل رہا ہے۔ افلا یشکرون، کیا پس وہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا الازواج کلھا، تمام اقسام کو۔ ازواج کے دو معنی ہوتے ہیں عام طور پر، ایک معنی ازواج کا جو ایک دوسرے کے بالمقابل نر اور مادہ کا تصور ہے، جوڑے کا تصور ہے، نر کے بالمقابلے میں مادہ اور مادہ کے مقابلے میں نر، اسپاؤس کے معنی میں۔ اور ازواج کا ایک معنی قسم، زوج کا ایک معنی مخالف جنس اور زوج کا دوسرا معنی قسم۔ تو یہاں ازواج سے مراد یہاں زوج بمعنی قسم ہے، جس کی جمع ازواج ہے، قسم ہے، یہاں وہ نر مادہ مراد نہیں ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا ہر قسم کی اقسام کو، تمام اقسام کو۔ مما تنبت الارض، اس سے جو زمین اگاتی ہے، زمین سے نکلنے والی نباتات کی انواع و اقسام ساری۔ پاک ہے وہ ذات، وہ اللہ جس نے زمین سے نکلنے والی تمام اقسام پیدا کی۔ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور ان کی جانوں میں، انہی میں جو ساری اقسام ہیں انسانوں کی وہ بھی ساری اللہ نے پیدا کی، چاہے وہ مذکر ہوں چاہے وہ مؤنث ہوں۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور اس میں سے بھی اقسام پیدا کی جس کو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر قسم کی تمام اقسام پیدا کی، چاہے وہ اس میں سے ہو جس کو زمین اگائے، نباتات، چاہے وہ اس میں سے ہو ان کی جانوں میں سے ہو، انسان، مرد و عورت، انسانوں کی بہت ساری اقسام ہیں۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور اس میں سے جسے یہ جانتے ہی نہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں 1500 سال پہلے جب قرآن اترا، 1450 سال پہلے، انہیں کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ اقسام بھی دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ آج ہمیں پتہ لگا ہے کہ دنیا میں یہ چیزیں بھی پائی جاتی ہیں، جراثیم، چھوٹے چھوٹے اور بہت ساری چیزیں جو اس دور میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ تو جس کا لوگوں کو پتہ ہے، اللہ نے ان چیزوں کی اقسام بھی پیدا کی، اور جن کا لوگوں کو نہیں پتہ، اللہ نے ان چیزوں کی بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں اقسام پیدا کی ہیں، جس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی جن کا اس زمانے میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا، آج پتہ ہے، اور ایسی بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں چیزیں ہیں جن کا لوگوں کو آج بھی نہیں پتہ۔ ممکن ہے آئندہ پتہ لگے، ممکن ہے آئندہ بھی پتہ نہ لگے۔ اتنی مخلوق ہے اللہ کی کہ ہمیں تو اللہ کی مخلوق کا پتہ ہی نہیں۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، اللہ قسم اٹھاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان کی جنہیں تم دیکھتے ہی نہیں۔ اللہ نے ان کی بھی قسم اٹھائی ہے۔ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو ہم دیکھتے نہیں،
ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، ایسی بھی چیزیں ہیں جن کو ہم جانتے نہیں، اور ایسی بھی چیزیں جن کو ہم جانتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے تمام اقسام پیدا کی، چاہے وہ زمین سے اگنے والی چیزیں ہوں، چاہے وہ انہی لوگوں میں سے ہوں، انہی کی جانوں میں سے ہوں، چاہے وہ اس میں سے ہو جنہیں لوگ جانتے نہیں۔ تو اللہ نے یہاں ایک مثال مردہ زمین کی پیش کی ہے، اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ یہ جو اجرام فلکی ہیں اللہ ان کی مثال پیش کر رہے ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب۔